تیمم کی کچھ شرائط ہیں، جب آپ ان شرائط کو مد نظر رکھ کر تیمم کریں گے تو اب آپ کا تیمم صحیح ہو جائے گا۔ تیمم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ سنت مبارکہ کے مطابق پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ کا جسم ناپاک ہے تو پھر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، پھر آپ خاموشی رہیں گے، نیت کر لیں گے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر مارنا ہے، یعنی مثال کے طور پر یہ میز ہے، اس کے اوپر گرد پڑی ہوئی ہے، آپ ایسے کر کے انگلی اس کے اوپر پھیرتے ہیں، یعنی ایسے انگلی کرتے ہیں تو اس کے ساتھ میز کے اوپر نشان پڑ جاتا ہے۔ تو یہ جو نشان کا پڑنا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر گرد وغیرہ موجود ہے۔ یا اسی طریقے سے یہ میرے پیچھے پینافلیکس لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر گرد وغیرہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر گرد وغیرہ پڑی ہے تو آپ اس کے ساتھ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ گھر میں کھلی جگہ جہاں پر مٹی وغیرہ پڑی ہوئی ہو، آپ اس کے ساتھ بھی، یا چھت کے اوپر بھی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ گرد وغیرہ پڑی ہے اور یہ جگہ پاک ہے تو آپ اس کے ساتھ تیمم کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے تیمم کرنا کس طریقے سے ہے، تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے نمبر پر تو نیت میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا، پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو اس طریقے سے کھول کے زمین کے اوپر رکھنا ہے، یا جس جگہ پر آپ نے تیمم کرنا ہے اس جگہ پر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھنا ہے۔ جب آپ اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے رکھیں گے پھر اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پہلے تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے، یعنی یہ طریقہ ہوگا، پھر اس کے بعد تھوڑا سا اپنے ہاتھوں کو پیچھے لانا ہے، یعنی طریقہ یہ ہوگا پہلے اپنے ہاتھوں کو آپ آگے اس طریقے سے لے کے جائیں گے، پھر ہاتھوں کو پیچھے لے کے آئیں گے۔ اب آپ کے ہاتھوں کے اوپر گرد اچھی طرح سے لگ چکی ہوگی۔ اب آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ نے اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو جاڑ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہو سکتا ہے کہ جب آپ صاف مٹی کے اوپر کریں گے تو آپ کے ہاتھوں کے اوپر گرد زیادہ لگے گی، اگر گرد زیادہ ہے تو پھر آپ نے اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو جاڑ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ نے اس طریقے سے اپنے ہاتھوں کو جاڑ دیا تو پھر اس کے بعد آپ نے جو پہلی ضرب زمین کے اوپر ماری ہے آپ نے اس کے ساتھ اپنے چہرے کو اچھی طرح سے ملنا ہے۔ چہرے کی حد وہی ہے جو وضو کے اندر میں نے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ لمبائی کے اندر جہاں سے پیشانی کے بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے یہ نیچے چوڑائی کے اندر ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو، یہ ساری جو چہرے کی ٹکیا ہے یہ اس کی حد ہے۔ آپ نے بڑے اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور پوری احتیاط کے ساتھ اپنے سارے چہرے کو آپ نے اچھی طرح سے اس طریقے سے ملنا ہے۔ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اپنی بموں کو بھی، اپنی مونچھوں والی جگہ کو بھی اور اپنی داڑھی کو بھی، آپ نے داڑھی کے اندر بھی اپنی انگلیوں کو ڈال کے یعنی اچھی طرح سے اپنے چہرے کو آپ نے مل لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جب آپ اس طریقے سے کر لیں گے تو آپ کا یہ جو پہلا تیمم کا رکن ہے، یعنی پہلا رکن نیت ہو گیا اور دوسرا رکن جو ہے یہ اپنے ہاتھوں کو زمین کے اوپر مار کے اپنے چہرے کو ملنا، یہ ہو گیا۔ اب آپ کا یہ والا پروسیس مکمل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب اسی طرح آپ نے زمین کے اوپر لگانی ہے، اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو تھوڑا سا پیچھے لے کے آنا ہے، پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طریقے سے آپ نے جاڑ دینا ہے، اور جاڑنے کے بعد آپ نے اس طریقے سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کو، یہ طریقہ ہوگا، اس طریقے سے آپ نے اپنے ہاتھ کو یعنی انگوٹھے سے آپ نے اس طریقے سے نکال لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ ہوگا، اور نکالتے ہی آپ نے ساتھ ہی یہ والا ہاتھ دوسرا استعمال کرنا ہے۔ اب آپ نے اس طریقے سے کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ یعنی اس طریقے سے آپ کریں گے، یعنی کوشش کرنی ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی ایسی جگہ آپ کے ہاتھ کے اوپر نہ رہے، یعنی آپ کے بازو کے اوپر یا آپ کی کلائی کے اوپر نہ رہے جس جگہ پر آپ کا ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ کوشش کر کے یعنی یہ جو ہاتھ کی انگلیاں ہیں ان کے درمیان بھی حلال ہو جائے، اس طریقے سے یعنی پورے اطمینان کے ساتھ، پوری تسلی کے ساتھ آپ نے تیمم کر لینا ہے۔ اب آپ اس تیمم کے ساتھ اگر نماز پڑھنا چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، اگر آپ اوپر سے دیکھ کے جس طرح ہمارے ہاں بزرگ جو ہے انگلی رکھ کے تلاوت کرتے ہیں، چھو کے تلاوت کرتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے تلاوت وغیرہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تیمم کا جو ہے یہ سنت طریقہ ہے، آپ نے اس چیز کو اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، اچھی طرح سے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھا کے رکھنا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی ساتھی کی تیمارداری کے لیے چلا جاتا ہوں، پوچھتا ہوں کہ جی نماز کا کیا حال ہے، بندہ بیمار ہوتا ہے، کہتا ہے کہ جی کیا کریں جی غسل فرض تھا، میں اب نماز کیسے پڑھوں، اب میرے اوپر تو غسل فرض ہے، میرے لیے میں اب کیا کروں، میں اس وجہ سے میں نماز وغیرہ نہیں پڑھ سکا۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ حضرات کے سامنے اس چیز کو بیان کر دیا جائے، اور باقی ہماری جو مائیں بہنیں اپنے گھروں کے اندر یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں ان تک بھی یہ پیغام پہنچ جائے کہ بیماری کی حالت میں، یا پھر یہ ہے کہ آپ حالت سفر میں ہوں، جس طرح ہمارے کچھ نوجوان ساتھی ڈنکی وغیرہ لگاتے ہیں یہ ترکی کی طرف اور یونان کی طرف، تو راستے میں انہیں ان مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دوستوں سے ملاقات ہوتی ہے، پوچھنے پر پتہ چلتا ہے کہ جی غسل فرض تھا تو میں اتنا سفر ایسے ہی طے کر گیا، تو پانی بھی میسر نہیں تھا، یا پانی استعمال تو تھا لیکن سامنے دشمن
جان کا خطرہ تھا، جان کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا، اس لیے میں غسل نہیں کر سکا۔ تو میری آپ احباب سے گزارش ہے، آپ اس مسئلہ کو اچھی طرح سے اپنے ذہنوں کے اندر بٹھائیں اور اس مسئلہ کو اپنے کام کے اندر لائیں۔ جب کبھی آپ کو ضرورت یا حاجت پیش آئے، آپ کے اوپر غسل فرض ہو یا وضو فرض ہو، آپ تیمم کر کے اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔